بغیر کسی تنقید کی گزارش کرتا ہوں استاد الشورا جناب وسیع جونپوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں. ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات. جمع ہو کر علی اکبر پیغمبر بنتے جاتے ہیں. اسی کے چند اشعار ذکر کر رہا ہوں. ایک سلوات بابا کے حاضر کرتا ہوں. سر فرش عزا انمول گوہر بنتے جاتے ہیں. سر فرش عزا انمول گوہر بنتے جاتے ہیں. یہاں مفلس جو آتے ہیں تونگر بنتے جاتے ہیں. یہاں مفلس جو آتے ہیں تونگر بنتے جاتے ہیں. بہت توجہ شعر حاضر کرتا ہوں کہ جہاد کر بلا کچھ کم نہیں ہے جنگ خیبر سے. ثانی مصرع بتا رہا ہے. جہاد کر بلا کچھ کم نہیں ہے جنگ خیبر سے. پلٹ کر آستی اصغر بھی حیدر بنتے پلٹ کر جہاد کر بلا کچھ کم نہیں ہے جنگ کے خیبر سے. پلٹ کر آستی اصغر بھی حیدر بنتے جاتے ہیں. سر فرش عزا انمول گوہر بنتے جاتے ہیں. شعر سنیے گا حاضر کرتا ہوں. بالکل سادہ تھا انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے آپ اللہ. کہ در سرور پس دنیا جھکائے جاتی ہے اپنا یہاں لمحوں میں ہو جیسے مقدر بنتے جاتے ہیں. اور یہ شعر بطور خاص عرض کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ جلوس کربلا نکلا ہے تابوت و عالم لے کر. جلوس کربلا نکلا ہے تابوت و عالم لے کر. نظر میں دور تک جنت کے منظر بنتے جاتے ہیں. نظر میں دور تک جنت کے منظر بنتے جاتے ہیں. اور یہ شعر ایک نازک سے شعر حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں انشاءاللہ. کہ ادھر تشنا لگی معراج کی منزل پا پہنچی. بطور خاص ثانی میں سرچ کر لیتے ہیں.
ادھر میرا ادھر تشنا لگی میرا کی منزل پہ پہنچی ادھر فردوس میں کوثر پہ کوثر بنتے جاتے ہیں ادھر فردوس میں کوثر پہ کوثر بنتے جاتے ہیں. شعر دیکھیں گے حاضر کرتا ہوں قبلہ آپ سماعت فرمائیے کہ یہی بیمار قیدی حریت کا وہ پیمبر ہے. یہی بیمار قیدی حریت کا وہ پیمبر ہے کہ جس کے نقش پاکاروں کے ہم سر بنتے جاتے ہیں کہ جس کے نقش پاکاروں کے ہم سر بنتے جاتے ہیں. اسی سے مربوط سے ایک اور سماعت فرمائیے آپ کہ پیادہ پا سفر زنجیروں میں عابد کا جاری ہے. ثانی مصرع اس کا لکھیں گے آپ. پیادہ پا سفر بیمار پیادہ پا سفر زنجیروں میں عابد کا جاری ہے جو کانٹے چبھتے جاتے ہیں گلے تر بنتے جاتے ہیں جو کانٹے چبھتے جاتے ہیں گلے تر بنتے جاتے ہیں. اب ان سے شعر تو نہیں کر سکتا لیکن ہاں ایک مصرع ہمارا دیکھیے گا کہ کھینچی آتی ہے یہ دنیا محمد کی زیارت کو کھینچی آتی ہے یہ دنیا محمد کی زیارت کو جمع ہو کر علی اکبر پیمبر بنتے جاتے جمع ہو کر علی اکبر پیمبر بنتے جاتے. کھینچی آتی ہے یہ دنیا محمد کی زیارت کو جمع ہو کر علی اکبر پیمبر بنتے جاتے ہیں. اور یہ آخری شعر حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ ڈبونے کے لیے ہر طالب بیعت کی کشتی کو سماعت فرمائیں ڈبونے کے لیے ہر طالب بیعت کی کشتی کو غم شبیر کے آنسو سمندر بنتے جاتے غم شبیر
کے آنسو سمندر بنتے جاتے ہیں. اور یہ مقطع کا شعر تمامی حضرات جو باہر بھی تشریف کرتے ہیں ان کی بھی خدمت میں اس کا روم سماعت فرمائیے. وسیع یہ سید سجاد کے خطبوں کا صدقہ ہے. ساری نصرت کا دیکھا. وسیع سید سجاد کے خطبوں کا صدقہ ہے. عطا کے فرش پر آ کر سخنور بنتے جاتے ہیں. وسیع سید سجاد کے خطبوں کا صدقہ ہے. عطا کے فرش پر آ کر سخنور بنتے جاتے ہیں. آئیے حضرات نظم کی وادیوں سے نکل کر اور نثر کے علاقے میں پہنچتے ہیں اور قبلہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے بس 4 مصرعوں کی مدد سے کہ پڑھ کے نہج بلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں. تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں. انہی مصرعوں کے زیر سایہ میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب عزت مآب مولانا غلام حسین صدف جونپوری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. قبلہ کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند ترین نعرہ صلوات. رحم اللہ ومن قرأ الفاتحہ. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر نواب گوہر آغا صاحب مرحوم، نواب عظیم حسین ابن گوہر آغا صاحب مرحوم، غلام حیدر ابن محمد احسن مرحوم اور جملہ مومنین اور مومنات سب کی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلنا هذه الى قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات قبلہ کعبہ مولانا مسلم صاحب سے درخواست ہے کہ ادھر تشریف لے آئیں.
حوصلہ افزائی کے لیے معاف کیجیے میں نے آپ کو زحمت دی. تشکر. حضرات، آج کی یہ مجلس اصل میں شب بیداری کی پیشانی ہے. آج آپ شب بیداری میں مصروف رہیں گے. شہر کے علاوہ بیرونی انجمنیں بھی تشریف لائی ہیں اور آپ انہیں سننا چاہتے ہیں. کچھ دیر مجھے بھی گوارا کر لیں. آپ کی سماعتوں پر ہو سکتا ہے گراباری کا احساس ہو، کیونکہ ذہن میں انجمنوں کو سننا ہے تو ذاکر درمیان میں بوجھل معلوم ہوتا ہے. لیکن پھر بھی یہ وہ ذکر ہے کہ نظم میں ہو کہ نثر میں ہو، روح کو بہرحال تازگی عطا کرتا ہے. بہت زیادہ طویل گفتگو کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. بہت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ معروضات حاضر کرنا مقصود ہیں اور پھر آپ ہوں گے اور آج کی شب ذکر حسین کا سلسلہ نوح و بکا کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں گے. میں نے قرآن حکیم کے سورہ نشان 79 سورہ والفجر کی آخری 4 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور آپ کی خدمت میں مسلسل جہاں بھی مجھے مجلس خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، ذکر کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، تو میں انہی آیتوں کے ذیل میں عرفان کربلا کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہاں بھی سلسلہ بیان وہی ہے، کیونکہ یہ سورہ والفجر قرآن حکیم کا وہ سورہ ہے کہ جو اپنے دامن میں گویا کربلا کو سمیٹے ہوئے اور جو کچھ کربلا اور اس کے اثرات اور اس کی اثر پذیری ہے، ان سب کو خالق نے علامتوں میں بیان کیا. شروع ہو رہا ہے قسم سے، صبح کی قسم، 10 راتوں کی قسم. اس کے بعد مسلسل 26 آیتوں تک فساد کرنے والوں کا ذکر، فسادیوں کا تذکرہ اور پھر ان کے بھیانک انجام کے سلسلے میں کچھ 27ویں آیت سے رخ بدل گیا اور خالق نے آواز دی کہ اے نفس مطمئن، پلٹ آ اپنے رب کی طرف. اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی. میرے خاص بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو. فساد کا نتیجہ ہمیشہ اضطراب اور بے چینی. جب بھی فسادات ہوں، کسی نوعیت کے فسادات ہوں، ذہن منتشر ہوگا، طبیعتیں بے چین ہوں گی، ایک اضطراب کا عالم ہوگا، ایک پریشانی کی کیفیت ہے. اور اضطراب اور پریشانی اور بے چینیوں اور فساد کی شدت میں یقین پر باقی رہنے کے لیے اس کے در دولت پر آنا پڑے گا جس کو اللہ نے نفس مطمئن کہا، کیونکہ نفس مطمئن سے دولت یقین حاصل ہوئی. یہ جو ذکر کے سلسلے ہیں، یہ جو مجالس ہیں، یہ جو رات بھر شب بیداریاں ہیں، یہ جو انجمنوں کی نوحہ خوانی ہے، یہ اسی نفس مطمئن کی یاد ہے کہ جس نے سب سے عظیم انتشار میں اپنے نفس کو اتنی اطمینان کی منزل پر رکھا کہ جب اس کے گلے پہ خنجر رواں ہوا تو خالق کی طرف سے آواز آئی، یا ایتھا
नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन अपने रब की तरफ पलट कर। ज़ानिगरामी, इंतशार और इस्तिराब का इलाज यही जिक्र है जिसे हम जिक्र हुसैन कहते हैं, और इस जिक्र का सबसे ज़्यादा गहरा रिश्ता आंसुओं से, अश्क अज़ा से। इमाम हुसैन के जिक्र का रब आंसुओं से इतना मुस्तहकम है कि हुसैन और आंसू गोया एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम होकर रहते हैं। लफ्ज़ हुसैन लबों पर आता है तो आंखें नमनाक हो जाती हैं, दिल में गुदास पैदा हो जाता है, एक सोच की कैफियत तारी हो जाती है। और हुसैन पर आंसू वक्त के धारे के खिलाफ मोजज़ाती तौर पर 1400 बरस से जारी है, क्योंकि आंसुओं में दैरपाई नहीं, गमों का एहसास हमें रुलाता है और गुजरता हुआ वक्त मरहम बन जाता है, आंसू खुश्क हो जाता है। अपने हमारे खानदानों में, घरों में कितने लोग जुदा हो गए, मेरे माँ बाप रुखसत हो गए, आप में बहुत से लोग होंगे जिनके वालिदैन, भाई बहन दुनिया से चले गए। तो जिस दिन इंतकाल होता है, जिस दिन फिराक होता है, उस दिन तो बहुत आंसू गिरते, मगर 6 महीने बाद, साल भर बाद आंसुओं का बांध बंध जाता है। फिर अपने वालिदैन के लिए आंख में आंसू नहीं आते। ये नहीं है कि याद नहीं रही, ये नहीं है कि मोहब्बत नहीं, मगर आंसू का सिलसिला इसलिए रुक गया कि फितरी तौर पर गुजरता हुआ वक्त आंसुओं के सोतों को खुश्क कर देता। दुनिया के हर गम में आंसू खुश्क हो जाते हैं, बस एक गम हुसैन है कि जिसमें 14 सदियों से आंसू जारी है। ज़माने गुजर रहे, आंसुओं का कारवां अपनी जगह है। आंसू भी हैं, इनकलाब भी हैं, जुल्म के खिलाफ एहतजाज भी हैं। एक ऐसी सदा है ये आंसू कि जिसके सैल में तख्त व ताज बह गए, आंसुओं के सैलाब में जुल्म की हुकूमतें गरकाब हो गईं। आंसू कल भी जिंदा जावेद थे, आंसू आज भी जिंदा जावेद। यही वजह है कि दुनिया को आंसुओं से बड़ी मुखासिमत है। आंसुओं के खिलाफ मतवासाजी, आंसुओं के खिलाफ मुख्तलिफ तरह के बयानात, आंसू बहाने वालों को निशाना बनाना, उन पर तंज करना, ये तो रो रहे हैं, ये तो मिल्लत गिरिया कुल हैं, ये तो रोने वाली कौम है। लेकिन शायद दुनिया को खबर नहीं कि ये रोने वाली कौम अपने आंसुओं के साए में जिंदा है, वरना जालिमों ने इसे खत्म कर दिया होता। आंसुओं ने इसको जिंदगी दी है। मुख्तलिफ एतराज़ात रोने वालों पर, उनके खिलाफ बतावे, उसी में एक बहुत सीरियस एतराज़ ये कि ये जो लोग रो रहे हैं, शब्बेदारियाँ कर रहे हैं, मजलिसें कर रहे हैं, फर्श अज़ा बिछा रहे हैं, असल में यही हुसैन इब्न अली के कातिल। हर साल मुहर्रम में ये एतराज़ शुरू होता है कि नहीं, रोने वालों ने इमाम हुसैन को कत्ल किया, यही मौला हुसैन के कातिल। आज की मुख्तसर सी गुफ्तगू में सिर्फ हम इस बात का तज्जिया करना चाहते हैं कि ये एतराज़ क्यों है, इसकी वजह क्या है, इसका पस मंजर क्या है। जब भी हुआ उनका इन्हीं ने मारा, यही रो रहे। उसके बाद कहानियां बनाई गई कि जब मुख्तार इंतकाम के लिए उठे तो कूफे में जो हुसैन के कातिल छुपे हुए थे, काले कपड़े पहनकर छतों पर वो मातम करने लगे ताकि मुख्तार की तलवार से बच जाए। इस तरह की बहुत सी बातें कही जाती हैं कि रोने वाले यही असल में कातिल हैं। संजीदगी से इस सवाल पर गौर करके हमने पूछा कि ये बात क्यों आप कहते हैं कि जो रोने वाले हैं, जो अली के शिया हैं, जो हुसैन के मातमदार हैं, वही कातिल हैं। तो बड़े तमतरार से जवाब दिया जाता है कि मौला हुसैन को कूफे वालों ने कत्ल किया। तो हमने ठीक है, कूफे वालों ने कत्ल किया,
کہنے لگے کہ کربلا میں جو لشکر جمع ہوا تھا اس میں سب کوفے کے تھے. ہم نے کہا تاریخی طور پر یہ بات غلط ہے، سب کوفے کے نہیں تھے، اکثریت کوفے کی تھی. بصرے کے بھی لوگ تھے، شام کے بھی لوگ تھے، یمن کے بھی پہلوان بلائے گئے تھے جن کے تاریخوں میں نام موجود. تو سب کوفے والے نہیں تھے مگر میجارٹی اہل کوفہ کے تھے. یہ بات ہمیں تسلیم ہے کہ بس اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حسین کو قتل کرنے والے یہی شیعہ تھے، کیونکہ کوفے والے سب شیعہ تھے. ہم نے کہا یہ فیصلہ کیسے ہوا کہ کوفے والے سب شیعہ تھے؟ انہوں نے کہا یہ فیصلہ یوں ہوا کہ علی نے مدینے سے دارالخلافہ ہٹایا اور کیپٹل کو اسلام کی کوفے ٹرانسفر کیا. چونکہ کوفے میں سب شیعہ تھے، علی نے وہاں حکومت قائم کی، سب علی والے تھے اور وہی حسین کے قاتل تھے. تو یہ بات اس وقت صحیح ہوتی کہ جب کوفہ حضرت علی کے زمانے میں ایک بیگ زمین سے اگا تھا یا آسمان سے ٹپک پڑتا. کوفے کی تاریخ تو علی سے پہلے کی ہے، کوفے کی ہسٹری تو اسلام سے پہلے کی ہے. کوفہ عراق کا شہر ہے. دوسرے دور خلافت میں کوفے کو فوجی چھاؤنی بنایا گیا اور سعد بن ابی وقاص نے اس شہر کو آباد کیا. تو جو شہر اسلامی شناخت دوسرے دور خلافت میں اپنی قائم کر رہا ہے وہ دوسرے خلیفہ کا شہر ہونا چاہیے کہ چوتھے خلیفہ. تاریخی طور پر میرا سوال ہے کہ دوسرے دور خلافت میں کوفے کی اپنی حیثیت قائم ہے. حضرت علی نے اس کو کیپٹل بنایا مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوفے میں سب علی والے. اس لیے کہ جب ہم جغرافیائی طور پر کوفے کا جائزہ لیتے ہیں تو کوفے میں ہمیں 3 طرح کے لوگ نظر آتے ہیں. کوفے میں یہودی بھی، کوفے میں عیسائی بھی، کوفے میں مسلمان بھی رہتے ہیں. کوفے کے یہودی کوفے کا انڈر ورلڈ سنبھالتے ہیں، کوفے کے عیسائی کوفے کا بزنس دیکھتے ہیں، کوفے میں عام شہری کے طور پر مسلمان بھی رہتے ہیں. اگر عیسائی کوفے میں نہ رہتے ہوتے تو وہب کلبی عیسائیت کی دنیا سے حسین کے لشکر میں کیسے شامل ہوتے؟ کوفے ہی کے رہنے والے تھے جناب وہب کلبی جو عیسائی تھے اور امام حسین کے ہاتھوں پر بیعت کی. تو آپ ذرا سوچئے کہ جس شہر میں سب مسلمان نہیں ہیں اس شہر میں سب علی کے شیعہ کہاں سے ہو جائیں گے؟ سب مسلمان نہیں ہیں اس شہر میں، یہودی بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں اور مسلمان بھی رہتے ہیں. اس کے بعد آپ ذرا سا محسوس کریں تو کوفے میں واقعی علی کے شیعہ ہیں کہ نہیں، اس کا تجزیہ بھی ہو جاتا ہے. جنگ جمل ختم ہوئی بصرے میں، حضرت علی نے کوفے کو دارالخلافہ بنایا. جنگ جمل کے بعد بصرے سے کوفہ تشریف لائے. پہلی بار مولا کے قدم کوفے میں آ گئے. اعلان ہو گیا کہ مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین علی علیہ السلام کوفے تشریف لا رہے ہیں. جمعے کی نماز پڑھائیں گے، پہلا جمعہ، اور اس پہلے جمعے میں لوگ اس قدر شدت سے شریک ہوئے ہیں کہ مسجد کوفہ کے دروازے تک جگہ نہیں تھی. مولا تشریف لائے، مسجد کے دروازے میں داخل ہونا چاہا تو جو لوگ دروازے میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. اگر آپ کو آگے نماز پڑھنے کا شوق تھا تو پہلے آئے ہوتے. ہم پہلے آئے، ہم نے پہلے سے جگہ لی. یہ کوفے کے لوگ ہیں کہ جو علی کو پہچانتے نہیں، جو علی کو پہچانتے نہیں ہیں وہ علی کے شیعہ کہلا رہے ہیں. اب ذرا غور مائیں، ان کا ہم جانے نہیں دیں گے. تو مولا علی نے پوچھا کیوں نہیں جانے دو؟ کہ ہم پہلے سے آئے. تو مولا نے سوال کیا کہ یہ بھیڑ کیوں ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ بھیڑ اس لیے ہے کہ آج خلیفۃ المسلمین نماز پڑھائیں گے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہیں پہ فیصلہ ہو گیا.
کیا کہا؟ آج خلیفۃ المسلمین نماز پڑھائیں گے. تاریخ میں یہی فکر ہے، آج خلیفۃ المسلمین نماز پڑھائیں گے. اگر یہ کوفے والے شیعہ ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ خلیفۃ المسلمین نماز پڑھائیں گے، یہ کہتے کہ آج امام وقت نماز پڑھائیں گے. کوفے کا مذہب یہیں سے طے ہو رہا ہے کہ کوفے کا مذہب کیا ہے، آج امام وقت نماز پڑھائیں گے. یہ شیعہ جملہ آج خلیفۃ المسلمین نماز پڑھائیں گے، یہ عام مسلمان کا جملہ. موضوع ذرا سا سنجیدہ ہے، سنجیدگی سے سماعت فرمائیے، کیونکہ کسی کی دل آزاری بھی مقصود نہیں ہے اور پیغام کا پہنچا دینا بھی ضروری سمجھتے ہیں. آج خلیفۃ المسلمین نماز پڑھائیں گے. علی نے فرمایا کہ ہم اندر نہیں گئے تو نماز نہیں ہو پائے گی. انہوں نے کہا کیا آپ خلیفہ کے کوئی بہت خاص ہیں کہ آپ کے بغیر نماز نہیں ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. یہ بتاؤ کہ جب خلیفۃ المسلمین آئیں گے تو تم پہچانو گے کیسے؟ انہوں نے کہا اس میں کون سی مشکل ہے، جب آئیں گے تو لوگ ہوں گے، شور ہوگا، ہجوم ہوگا، ہٹو بچوں کی صدائیں ہوں گی، ہم پہچان جائیں گے کہ خلیفہ کی سواری آ گئی. اس کا مطلب کوفے والے منصب کو پہچانتے ہیں، حکومت کے، روحانی قیادت کو نہیں پہچانتے. انہوں نے کہاں دیکھا ہوگا ایسا خلیفہ کہ جو ایک چادر میں آئے اور ایک ہی چادر میں رخصت ہو جائے، کوفے سے کچھ نہ لے. جیسا ہی علی نے کہا کہ میں ہی علی ابن ابی طالب، سب کھڑے ہو گئے، حضور ادھر سے آئیے، حضور ادھر سے آئیے، حضور یہ راستہ. اس کا مطلب یہ کہ کوفے والے شخصیت کو نہیں عہدے کو پہچانتے. کوفے والوں کا مزاج یہ ہے کہ عہدہ جدھر ہے ادھر ہوں گے. یہ کوفے والوں کا مزاج ہے علی کے دور میں. اور اگر یہ علی والے ہوتے تو مسجد کوفہ میں علی شہید نہ ہوتے. علی کی شہادت اعلان کر رہی ہے کہ کوفے کے لوگ مکمل طور پر علی والے نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علی والے نہیں ہیں، نہیں، کوفے میں علی والے بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، ہر مزاج کے لوگ. یہ کوفہ جو علی کے دور میں علی کی بات نہیں سنتا، جس کے لیے نہج البلاغہ میں مولا یہ فرما رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ دینار و درہم کا سودا کر لوں امیر شام سے. دینار و درہم کے سودے کا مطلب یہ کہ اس وقت ایک دینار میں 10 درہم ہوتے تھے. اپنے 10 دے کر اس کا ایک لے لوں. نہج البلاغہ میں یہ ارشاد موجود ہے کہ اپنے 10 دے کر اس کا ایک لے لوں. اور وجہ بھی بیان کہ شام والے جانتے ہیں کہ ان کا امیر باطل ہے مگر وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں. تم جانتے ہو کہ میں حق پر ہوں مگر تم میری بات نہیں مانتے. تو کوفہ علی کا مخالف تو ہو سکتا ہے، مکمل طور پر موافق نہیں نظر آیا تاریخ. یہ کہہ دینا کہ کوفے والے شیعہ میں علی ہیں، یہ تاریخ سے اجنبی ہونے کی دلیل. پھر یہی کوفہ امام حسن کے دور جو پیروں سے مسلح کھینچ رہا، جو پنڈلی پہ تلوار مار رہا، یہ کوفے ہی کے لوگ جنہوں نے امام حسن کو زخمی کیا. شیعوں کی ایک پہچان، کوئی کیسا ہی شیعہ ہو، نہایت نالائق ہو، گیا گزرا ہو، تین مذہب سے کوئی تعلق نہ رکھتا ہو، لیکن اگر شیعہ ہے تو کم سے کم اپنے اماموں کی شان میں گستاخی سن نہیں سکتا. ایک شیعہ بہت بدتر ہو مگر اگر شیعہ ہے تو اپنے اماموں کی شان میں گستاخی سن نہیں سکتا. جو لوگ حسن کی پنڈلی پر تلوار مار رہے ہیں ان کا کوئی بھی مذہب ہو وہ علی کے شیعہ نہیں ہو سکتے. یہ کوفے کے لوگ زنگرامی. پھر یہی کوفہ امام حسین کے دور میں، یہی کوفہ جو خط لکھ رہا ہے. کوفے کے لوگ امام حسین کو خطوط روانہ کریں، آپ تشریف لائیں، آپ ہماری قیادت کریں. آپ کو بیعت کے سوال پر اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ نے وطن چھوڑ دیا. یہ جو خط لکھ کر بلانے والے ہیں ان کے 12,000 خط آئے. کتنے خط ہیں؟ 12,000.
اور یہ جو 12,000 خط ہیں، ان خطوں کی کاپی آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی. 12,000 لیٹرز نہیں ملے گی. جو لیٹرز ہیں وہ 6 یا 7 ہیں. 3-4 لیٹرز طبری میں ہیں. علامہ مجلسی نے غالباً 7 خط لکھے ہیں جو کوفے سے آئے ہیں. 7 خط کی کاپی ہے. تعداد ہر ایک نے لکھی کہ 12,000 یا اس سے زیادہ. خط 7. تو اب ہمارے پاس تحقیق کے لیے یہ 7 خط ہیں. ہم ان 7 خطوں کو پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کوفے میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ہمیں اندازہ ہوگا کہ کوفے میں 2 مزاج ہیں. پہلا خط آیا: فرزند زہرا، آپ کو وطن سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، آپ کوفے تشریف لائیں. ہم بغیر امام کے، کیا جملہ، ہم بغیر امام کے، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھوں اپنا دین سونپتے ہیں. یہ پہلا خط ہے جو امام حسین کو مکے میں ملا. دوسرا خط آیا: فرزند رسول، آپ کو ستایا گیا، کوفے سے نکالا گیا، مدینے سے نکالا گیا، آپ پریشان نہ ہوں، کوفے آ جائیں. یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہاں نہریں پانی سے چھلک رہی ہیں، یہاں باغات میووں سے لدے ہوئے ہیں، موسم پربہار ہے، آپ بہت سکون سے یہاں زندگی گزاریں. یہ دوسرا خط ہے. پہلا خط آپ نے کیا پڑھا کہ ہم بغیر امام کے، ہم اپنا دین آپ کو سونپنا چاہیں. دوسرا خط کیا ہے کہ آپ تشریف لائیں، نہریں چھلک رہی ہیں، باغات میووں سے لدے ہوئے ہیں، آپ کو پریشانی نہیں ہوئی. دونوں کی تحریر سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک خط اس فکر نے لکھا ہے کہ جس کی فکر میں دین ہے. دوسرا خط ان لوگوں نے لکھا ہے کہ جو دنیا پرست ہیں، دین کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے باغوں کی بات کی، انہوں نے میووں کی بات کی، انہوں نے بیعت کی بات نہیں کی، انہوں نے امامت کی بات نہیں کی. پھر تیسرا خط پھر آیا: فرزند رسول، آپ آنے میں تاخیر نہ کریں یا کسی کو بھیج دیں تاکہ ہم آپ کی بیعت اس کے ہاتھوں پہ کریں. اس لیے کہ ہم نے کوفے کے گورنر کے پیچھے بھی نماز پڑھنا ترک کر دیا. اب ہم محروم جماعت، جب آپ آئیں گے تو آپ کی ابتدا میں نماز پڑھیں. اس تیسرے خط کے بعد پھر چوتھا خط آتا. اس چوتھے خط میں لکھا ہے کہ فرزند رسول، آپ تاخیر کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے آتے آتے موسم بدل جائے، باغات ویران ہو جائیں، نہروں کا پانی گھٹ جائے، آپ کو تکلیف اٹھانا پڑے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو تکلیف ہو. اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو دونوں خط الگ الگ مزاج کے لگ رہے ہیں. ایک خط میں دین کی بات ہے، بیعت کی بات ہے، نماز کی بات ہے. ایک خط میں دنیا کی بات ہے، باغوں کی بات ہے، نہروں کی بات ہے، میووں کی بات ہے. اب دونوں کے دستخط پہچان لیں. جس خط میں دین کی بات ہے ان میں جن لوگوں کے دستخط ہیں ان میں پہلا نام حبیب ابن مظاہر کا، پہلا نام حبیب ابن مظاہر کا، مسلم ابن اوسجا کا، جناب مختار کا نام ہے. یہ نام اس خط میں ہیں جس میں دین کی بات ہے، جس میں میووں کی اور باغوں کی بات ہے. اس میں بھی نام پہچان لیں. محمد ابن اشعث، شبس ابن ربعی، سنان ابن انس، بلایا ان لوگوں نے بھی. جو دیندار تھے وہ بھی حسین کو بلا رہے تھے، جو دنیا دار تھے وہ بھی حسین کو بلا رہے تھے. اور جب مولا حسین کربلا پہنچ گئے تو جو دیندار تھے وہ حبیب کی شکل میں لشکر حسین میں نظر آئے، جو دنیا دار تھا سنان ابن انس کی شکل میں لشکر یزید میں نظر آیا. ایک صلوات بھیجے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کوفے میں 2 طرح کے مزاج ہیں، ایک دیندار، ایک دنیا دار. دونوں کربلا میں آئے.
دین والے حسین کے لشکر میں تھے، دنیا والے حسین کے لشکر میں تھے۔ اگر لشکر یزیدی میں میجارٹی کوفے والوں کی تھی تو 72 میں بھی سب سے زیادہ تعداد کوفے والوں کی۔ 18 بنی ہاشم تو مدینے کے، مگر عابس ابن شبیب شاکری کوفے کے، جناب وہب کلبی کوفے کے، جناب زہیر خین بجلی کوفے کے، جناب حبیب ابن مظاہر ان کا بھی مسکن کوفہ، جناب مسلم ابن اوسجہ یہ بھی کوفے کے، جناب شوزب یہ بھی کوفے کے۔ امام کے ساتھ شہید بھی کوفے والے سب سے زیادہ ہوئے، اور جنہوں نے قتل کیا ہے ان میں بھی میجارٹی کوفے والوں کی۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ کوفے والے شیعہ تھے لہذا شیعہ قاتل ہیں، یہ تاریخ سے نابلد ہونے کی بات ہے اور فساد پھیلانے کی کوشش۔ اس لیے کہ جو حسین کو قتل کرے اس کے سنی اور شیعہ ہونے پہ بحث نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو نبی کے نواسے کو قتل کرے۔ اس کو اسلامی فرقوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کیوں؟ اس کو اگر اسلامی فرقوں میں ڈھونڈا جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ سازش کر رہے ہیں۔ بھئی کوفے والوں کے مذہب کی تلاش اور امام حسین کے قاتلوں کے مذہب کی تلاش کی، یہ اس فرقے سے تھے اس فرقے سے تھے۔ ہم نے آج تک کبھی حسین کے قاتلوں کو مسلمانوں کے کسی فرقے سے نہیں جوڑا۔ ہم نے نہیں کہا کہ معاذ اللہ امام حسین کے قاتل فلاں فرقے کے تھے فلاں فرقے کے تھے، ہم نہیں کہتے۔ ہماری یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب حسین کے نانا کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ آج کا مسلمان اگر نبی کا کلمہ پڑھے گا تو وہ حسین کا تو ہو سکتا ہے، یزید کا ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ اور اگر کوئی نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد یزید کی بات کر رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، یا کم سے کم منافق ضرور ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے منافق ضرور ہے۔ اس لیے کہ رونے والے کبھی قاتل نہیں ہو سکتے۔ خدا نخواستہ مثال دے دوں، بات بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے، خدا نخواستہ اطلاع ملے کہ کسی کا قتل ہو گیا۔ کس کا قتل ہو گیا؟ پہلا سوال، فلاں صاحب بہت اچھے، کس نے قتل کر دیا؟ دوسرا سوال۔ جب کوئی قتل ہوتا ہے تو پہلے فطری طور پر انسان مقتول کو پہچاننا چاہتا ہے پھر قاتل کو۔ پہلے مقتول کو پہچاننا چاہتا ہے پھر قاتل کو۔ بڑا صاحب قتل ہو گئے، کس نے قتل کیا نہیں معلوم۔ ہم نے کہا چلیے دیکھتے، جہاں پہ قتل ہوا وہاں گئے تو کچھ نوجوان کچھ لوگ رو رہے تھے، کچھ لوگ دور کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ میں نے پہچان لیا کس نے قتل کیا۔ اب آپ ساتھ تھے، آپ نے کہا کون؟ ہم نے کہا یہ جو لوگ رو رہے ہیں انہوں نے قتل کیا۔ وہ جو دور کھڑے باتیں کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں وہ ہمدرد ہیں مقتول کے، اس کے دوست ہیں۔ تو آپ سب کہیں گے کہ ابھی تو اچھے بھلے تھے، مجلس پڑھی، اتنی گرمی بھی نہیں ہے کہ دماغ پہ اثر ہو جائے۔ ارے بھائی میں نے کیا غلط کہا؟ کہا نہیں صاحب، جو رو رہا ہے وہ مقتول کا بیٹا، اس کا باپ مارا گیا، اس کے بچے ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اس کے بھائی، اور وہ جو دور کھڑے آپس میں باتیں کر رہے ہیں اس کا جھگڑا تھا اس مقتول سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رونے والے قاتل نہیں ہوتے، ہنسنے والے ہمدرد نہیں ہوتے۔ رونے والے قاتل نہیں ہوتے، ہنسنے والے ہمدرد نہیں ہوتے۔ جو محرم میں سینہ پیٹ کر رو رہے ہیں وہ قاتل نہیں ہو سکتے، جو محرم کو میلہ بنا رہے ہیں وہ ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ وہ ہمدرد نہیں ہو سکتے جو حسین کے غم کو خوشی میں بدلنے کی صحیح کر رہے ہیں۔ روزے رکھے جائیں، شکرانہ ہے، خوش ہونے کی بات۔ آپ روتے ہیں حسین شہید ہو گئے، شہادت پر خوش ہونا چاہیے۔ اگر نبی کا نواسہ
ذبح کر دیا جائے تو شہید ہو گیا، خوش ہونا چاہیے۔ تو پھر بقرعید میں غم مناؤ کہ نبی کا بیٹا ذبح نہیں ہو پایا۔ بھئی بقرعید میں ایک نبی کا بیٹا بچ گیا، اس میں غم ہونا چاہیے، لیکن عید الاضحیٰ کو خوش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بچنے پر خوش ہوا جاتا ہے، شہادت پر غم منایا جاتا ہے۔ اور میں کہ روتے ہیں یہ اور انہی نے قتل کیا ہے۔ بس آخری بات، گفتگو تمام، میں نے یہ کوشش کی کہ میں کوفے کے لوگوں کے مذہب کی بات کروں، ان کی کیفیت بیان کروں۔ ان کی کیفیت کو فرزدق نے ایک لفظ میں بیان کیا تھا جب امام حسین جا رہے تھے۔ پوچھا امام حسین نے فرزدق کوفے کے کیا حال ہے؟ ایک جملہ کا، مولا، امام حسین سے، مولا دل آپ کے ساتھ، تلواری ابن زیاد کے ساتھ۔ یہ کوفے کی عکاسی کرنی کہ دل تو حسین کے ساتھ ہیں مگر تلواری ابن زیاد کے ساتھ۔ عجب دوغلا شہر تھا کہ دل کسی کے ساتھ ہے، زبان کسی کے ساتھ ہے، ہاتھ کسی کے ساتھ ہے۔ پہلے یہ کوالٹی کوفے میں تھی، اب لگتا ہے پوری دنیا کوفہ ہو چکی۔ دل بنی امیہ کے ساتھ ہے، زبان پر ہم تو حسین کو مانتے ہیں، ہم تو نبی کے خاندان کو مانتے ہیں، مدو ثنا بنی امیہ کی کرتے ہیں۔ تو وہ مزاج جو کوفے کا تھا وہ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے ناصبیوں میں۔ بہرحال بات صرف اتنی سی ہے کہ جو مولا حسین کے قاتل تھے وہ علی والے تھے، وہ شیعہ تھے، مذہب کی بات ہے نا، نام تو سب کو معلوم ہے، کتابوں میں نام سب کے لکھے، جس نے مولا حسین کو شہید کیا مین قاتل شمر ابن ذوالجوشن، یہی تو ہے۔ نام میں تو کوئی اختلاف نہیں، نام تو ہر مورخ نے لکھا کہ شمر نے قتل کیا۔ مذہب کی بات ہے، یہ جو محترم مجمع بیٹھا ہے اس کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر ایک لمحے کے لیے مان لیجیے کہ شمر شیعہ تھا، ایک لمحے ہم نے مان لیا شمر شیعہ تھا۔ شمر کو کون لایا؟ عمر سعد بن ابی وقاص کا بیٹا، یہ بھی شیعہ تھا۔ عمر سعد کو کس نے بھیجا کمانڈر ان چیف بنا کر؟ ابن زیاد۔ ہم نے مان لیا کہ ابن زیاد بھی شیعہ تھا۔ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر کس نے بنایا؟ یزید۔ ہم نے مان لیا وہ بھی شیعہ تھا۔ یزید کو خلیفہ کس نے بنایا؟ اس کے باپ امیر شام نے، ہم نے مان لیا وہ بھی شیعہ تھا۔ امیر شام کو شام کا گورنر کس نے بنایا؟ کب دوسرے خلیفہ نے، وہ بھی شیعہ تھا۔ دوسرے خلیفہ کو خلافت کس نے دی؟ پہلے خلیفہ نے، وہ بھی شیعہ تھا۔ شمر سے لے کر وہاں تک سب شیعہ، ہم نے مان لیا۔ تو جب آج کے شیعہ اپنے بزرگوں پہ لعنت بھیجتے ہیں تو آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ ہم اپنے بزرگوں کو برا کہہ رہے ہیں مگر رنگ آپ کے چہرے کا بدل رہا۔ اس کا مطلب یہ کہ حسین کے قاتل پائے جاتے ہیں تو آپ کی صفوں میں، ہمارے کیا نہیں۔ اگر آپ کیا حسین کے قاتل نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ آئیے، اتنا ہی کہیے کہ جس نے امام حسین کو شہید کیا اس پہ اللہ کی لعنت۔ لعنت کہنے میں دم نکلتا ہے، نہیں ہم تو چپ رہتے ہیں، ہم تو سکوت اختیار کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ یزید کیسا تھا؟ ان کا بھائی بہت خراب تھا، واہیات تھا۔ تو اس نے سوال کر لیا کہ پھر آپ یزید پہ لعنت کیوں نہیں بھیجتے؟ سر جھکا لیا کہ بیٹا میں تو کسی پہ لعنت نہیں بھیجتا، آپ کسی پہ بھیجیں یا نہ بھیجیں، اللہ ظالموں پہ لعنت بھیج رہا ہے، اللہ قاتلوں پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ تو عزیزان نگرامی، امام حسین کو جنہوں نے قتل کیا اس پہ بحث نہ کیجئے کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھی۔ علامہ تفتازانی نے تحریر کیا کہ یہ بحث بات میں کرنا کہ یزید پر لعنت کی جائے کہ نہ کی جائے، پہلے یہ طے کر لو کہ یزید کو مسلمان کہا جائے کہ نہ کہا جائے۔ علامہ تفتازانی امام اہل سنت ہیں، بہت بڑی حیثیت کے مالک ہیں،
तमाम उलमा ने यजीद के इस्लाम को मशकूक करार दिया। आप कातिलों को किसी मसलक या किसी फिरके के खाते में न डालिए कि बना फिरका था, बना फिरका। कोई नहीं, यहूदी फिक्र का पला हुआ, ईसाई माँ की कोख से पैदा हुआ एक खबीस था यजीद। नजासतों का वो महवर व मरकज था, उसे तहारतों की दुनिया गवारा ही न था। इसलिए मालिक आए तकदीर को कत्ल किया। और ये जो कत्ल हुसैन एक ऐसा इनकलाब है। क्यों आप लोग अज़ा में मसरूफ हैं, क्यों शब्बेदारी कर रहे हैं? छठे इमाम ने फरमाया, मेरे जद हुसैन की शहादत मोमिनों के दिलों में, छठे इमाम कह रहे हैं, मोमिनों के दिलों में ऐसी हरारत पैदा कर कि जो क़यामत तक ठंडी ना हो। तो जो मोमिन का दिल है वो गमों की आग से यकीनन पिघलेगा, और जब पिघलेगा तो आंखों में आंसू आएंगे। जब हुसैन याद आएंगे तो आंसू भी आएंगे, उनका जिक्र भी होगा, उन पर गिरिया भी आएगा। याद हुसैन में ये शब्बेदारी, ज़निगरानी शब्बेदारी का मतलब रात भर जागना। यूं तो शब्बेदारी की बड़ी अजमत है, रातों में जाग कर फिक्र करना और जिक्र करना इबादतें अजीम हैं। तफक्कुर के लिए कहा गया कि जो रातों में सोचते हैं हमारी आयतों में, अल्लाह की आयतों में, उनका सवाब आबिदों से ज्यादा है। जो जागते, जो जिक्र करते हैं, उनका सवाब भी बेपनाह है। ये फर्शियाजा ऐसी जगह कि जहाँ फिक्र भी है, जिक्र भी है। आप नहो सलाम सुनेंगे तो वो आपकी फिक्री तामीर का सिलसिला भी कायम करेंगे, और जो आप नहो मातम करेंगे उसमें जिक्र भी हो। लेकिन ये जो शब्बेदारियां, इसका पस मंजर याद हुसैन के हवाले से कुछ रातें हैं जो बहुत सख्त हैं। कम से कम 3 रातें ऐसी हैं कि जिनमें अहले बैत सो रहे हैं। एक शब आशूर, शब आशूर की शब्बेदारी, एक शाम गरीबा, बीवी ज़ैनब और चौथे इमाम की शब्बेदारी, एक 10वीं सफर की रात जिंदाने शाम में एक नन्ही सी बज्जत का उठना, वो भी शब्बेदारी। कितनी शब्बेदारियां अर्ज कर सकता हूं, कह नहीं सकता। शब आशूर, ख़याम में चिराग बुझाकर अंसार आजमाए जाते। ये रात इबादत के लिए मोहलत ली गई है, एक रात इबादत, मगर इबादत के साथ साथ हिफाजत का भी सवाल। औरतें हैं, बच्चे हैं, खैमों की हिफाजत। मौला हुसैन ने तरतीब दी कि रात के कुछ हिस्से में कुछ लोग पहरा देंगे, कुछ लोग इबादत करेंगे। फिर इबादत करने वाले उठकर पहरे पर चले जाएंगे, पहरे वाले आ जाएंगे इबादत करेंगे। ये तश्कील दिया इमाम ने निज़ाम। कुछ मुसल्ले पर बैठ गए, कुछ पहरे पर चले गए। अजब रात है, सब मौजूद तो हैं मगर बेकसी। कभी महसूस कीजिए आप शब्बेदारी कर रहे हैं, मजलिस से निकलेंगे, अंजुमन सुनेंगे, बाहर सबील लगी, शरबत पी लिया, चाय पी ली, यकीनन रात भर जागेंगे, सवाब होंगे, लेकिन थकने लगे तो बैठ गए, चाय भी मिल गई, शरबत भी मिल गया, पानी भी मिल गया, लेकिन शब आशूर की शब्बेदारी में एक बूंद पानी न था। अजब शब्बेदारी थी, अलतश की आवाजें थी। निस्फ शब का वक्त था, पहरे पर ज़ुहैर बैन थे,
शिब्र मलऊन ने रात की तारीकी में पीछे से हमला किया, औरतों और बच्चों के खैमों में दहशत फैलाई जाए। ज़ोहैर खैम ने हमले को रोका, शिम्र पसपा हुआ, भागने लगा तो पहचान कर ज़ोहैर खैम ने कहा कि शिम्र, तीन तो पहले ही बेच दिया था, अरब की गैरत भी बेच डाली, आधी रात में छुप कर औरतों और बच्चों के ख़याम पर हमला करता। वो वापस चला गया। खबर इमाम को हुई। इमाम ने कहा, हाँ, नासिरों की कमी 72 है, क्या करें, कैसे इबादत करें, कैसे हिफाजत करें। का खैमे की पुष्ट पर एक खंदक मेरे भाई अब्बास ने खोदी, जिसमें लकड़ियां, आग रोशन कर दो, पीछे से कोई हमला ना कर सकेगा, सामने से तुम लोग हिफाजत कर लेना। हुक्म इमाम पर आग जला दी गई, शोले भड़कने लगे, बच्चे महफूज तो हुए, लेकिन जैसे जैसे आग की गर्मी बढ़ी वैसे वैसे बच्चों की प्यास बढ़ी। कहने के अंदर अलतश की आवाजों में इजाफा हुआ। पूरी रात कोई न सोया, निश्चप गुजर चुकी। मौला हुसैन मुसल्ले से उठे, मक्तल में गए, और जब मक्तल से लौटे तो ख़याम की तरफ गए। जब खैमों की तरफ गए तो सबसे पहले जिस खैमे पे गए वो छोटी बहन बीबी ज़ैनब का खैमा था। दर खैमा तक गए तो अंदर का मंजर ये था कि बीबी अपने दोनों शहजादों से कह रही थी कि कल मामू पर अपनी जान कुर्बान कर देना। दोनों बच्चे ये कह रहे थे कि अम्मा, मामू से बस रिजा दिलवा दीजिएगा। आंखें भीग गई हुसैन की। चले उस खैमे से दूसरे खैमे की तरफ। यहाँ भी दरे खैमा पर रुक गए तो छोटी बहन बीबी उम्मे कुलसूम गिरिया कर रही थी। मैं अपने भाई पर किसको निसार करूं? अब्बास से गाती सर झुकाए खड़े थे। बीबी, आपका फिदिया मैं बन जाऊंगा। वहां से आगे बढ़ गए। तीसरा खैमा एक बेवा का खैमा। ये एक बेवा का खैमा था। एक 13 बरस के बच्चे से कह रही थी, ये उम्मे फरमा है, बेटा कासिम, तुम बहुत छोटे थे जब यतीम हो गए, चचा ने बाप बनकर पाला है। कल अगर अपनी जान कुर्बान न करोगे तो लोग मेरे दूध की तासीर पर तंज करेंगे। यहाँ से भी आगे बढ़ गए, आगे बढ़े। एक खैमा है। खैमा क्या है? हसरतों का खैमा। एक शमा जल रही है, एक कड़ियल जवान आराम कर रहा है। उम्मे लैला जुल्फे सवार पर। बीबी, आज की रात अली अकबर को देख लो, कल ये चेहरा खाको खून में गलता हो जाएगा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। आगे बढ़े, वहां से आगे बढ़े। आखिरी खैमा। इस खैमे के करीब आए तो इस खैमे में कोई आवाज नहीं थी, बल्कि किसी बीबी के सिसकने की सदा थी। पर्दा हटाकर इस खैमे में अंदर चले गए तो अजब मंजर था। झूले पे सर रखे एक मां रो रही थी। हुसैन ने आवाज दी, उम्मे रबाब, उम्मे रबाब के अली असगर बहुत प्यासे हैं। हाँ मौला, प्यासे तो हैं, मगर मेरे रोने का सबब इनकी प्यास नहीं है। रबाब, फिर क्यों रो रही हो? आका, आज की रात रबाब बहुत बदनसीब है। क्यों, क्या हो गया? आका, कल तक मुझसे ज्यादा खुश नसीब कौन था? मैं एक हकीर कनीज, मगर मेरा शौहर जन्नत के जवानों का सरदार, अली और फातिमा की बहू होने का शरफ मिला। अल्लाह ने यह भी करम किया कि गोद भी भरी, एक बेटा भी दिया, एक बेटी भी अता की। मगर आज की रात रबाब बहुत बदनसीब है। हर खैमे में माएँ अपने बच्चों से कह रही हैं कि कल आका पे कुर्बान हो जाना। मैं किससे कहूँ? मेरा अली असगर तो अभी 6 महीने का है। मैं किससे कहूँ? सकीना 5 बरस की है, मक्तल में नहीं भेज सकती। जी चाहता हाथों को जोड़ूं, अर्ज करूं, बीबी, आपकी कुर्बानी तो इतनी अजीम होगी कि करबला वफा न होगी जब तक 3 भाल के 3 से नन्ना सा गला न छिप जाए, और जिंदाने शाम पता न होगा जब तक नन्ही सी मैयत न उड़ जाए। हाँ, ये शब आशूर की शब बेदारी है, वो जिंदाने शाम की शब्बेदारी है। यहाँ भी रबाब का नौहा है, वहाँ भी रबाब का नौहा है। यहाँ शब आशूर
رباب کو یہ خیال ہے کہ حسین موجود ہے، عباس موجود ہیں، علی اکبر موجود ہیں، ارے گود میں علی اصغر بھی ہیں پیاسے صحیح، لیکن زندان شام میں نہ عباس نہ علی اکبر نہ قاسم، ایک بیٹی جو زندگی کا سہارا تھی مگر اس بیٹی کو نیند نہ آتی تھی، ماں پریشان کہ بیٹی سو جاؤ، مگر جب لیٹتی تھی اماں بابا کا سینہ یاد آ رہا ہے، اماں تمہیں معلوم ہے میں اپنے بابا کے سینے پر آرام کرتی ہوں، کہتی تھی ماں تھپک کے میری جان سو رہو، کہتی تھی ماں تھپک کے میری جان سو رہو، زخمی ہے پھر نہ دکھنے لگے کان سو رہو، فرماتی تھی پھپھی کہ میں قربان سو رہو، کبرا یہ کہتی تھی بہن کان سو رہو، جی چاہتا ہے چین ملے کوئی دم تمہیں، بابا جو آئیں گے تو جگہ دیں گے ہم تمہیں، نیند آئی تو بی بی زینب اور بی بی ام رباب نماز شب کے لیے کھڑی ہو گئی، ابھی کچھ لمحے گزرے تھے کہ چیخ کر سکینہ اٹھی، اماں ابھی میرے بابا آئے تھے، اماں ابھی میرے بابا آئے تھے کہاں چلے گئے، کچھ اس شدت سے بیٹی نے باپ کو یاد کیا کہ سب سیدانیاں رونے لگی، یزید کے محل تک یہ آواز گئی کہ رات کے اندھیرے میں کیوں رو رہی ہیں بیویاں، کسی نے کہا بیٹی نے باپ کو خواب میں دیکھا، ملعون نے کٹا ہوا سر بھیج دیا، زندان میں سر آیا، اب جو سر آیا سکینہ نے بابا کے سر کو دیکھا، میرے مظلوم بابا تمہیں پیاسا دوا دیا گیا، بابا تمہارے ہونٹ پپڑائے ہوئے ہیں، اے میرے بابا یہ کہہ کر چہرے پہ چہرہ رکھ دیا، روتی رہی، رونا سسکیوں میں بدل گیا، کچھ دیر بعد سسکیاں بھی تھم گئی، بی بی زینب نے سمجھا کہ سکینہ کو سکتہ ہوا ہے، آہستہ سے سر گود سے لیا، چاہا کہ اپنی گود میں سکینہ کو لے لیں، مگر کچھ اندازہ ہوا، نفس پہ ہاتھ رکھا، روتی ہوئی اٹھی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، زندان شام میں حسین کی بیٹی نے دم توڑ دیا، ہاں یہ شب بیداری ہے جب بھی زندان شام میں ابھی تک اندھیرا تھا، لیکن اب جو شور گریہ ہوا، یزید نے پوچھا کیا ہوا، کہ دختر حسین اس جہان سے گزر گئی، پہلی بار رات کے اندھیرے میں شمعیں زندان میں داخل ہوئی، عجب محیط ماحول تھا، شمع کی پیلی روشنی تھی، خواب پر 5 برس کی سکینہ کی میت رکھی تھی، رباب سرہانے بیٹھی، ایک ہی بات کہہ رہی تھی، بیٹی یہ بتا دے ماں جیے گی کیسے، علی اکبر کربلا میں ساتھ چھوڑ گئے، ارے زندگی کا سہارا تو ہی تھی بیٹی، تو نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، واہ حسینہ واہ مظلوم، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا